قلعہ کے سامنے سلطان محمود غزنوی کالشکر اور ہندوؤں کے درمیان جنگا بھیت جاری تھی۔ ہندو نہایت جوش و ولولے سے لڑ رہے تھے، انہیں اپنی فتح پر پورا یقین تھا۔ تاریخ انسانیت میں بے شمار جنگیں لڑی جا چکی تھیں، مگر یہ جنگا پنینویت کے اعتبار سے کچھ ایسی غیر معمولی تھی کہ صدیوں بعد بھی اس کا ذکر ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبانوں پر باقی آئے۔ ہندو اپنے دیوتاسو مناتا کی حرمت پر جان دینے کو تیار تھے۔ ان کا عزم تھا کہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا دشمنوں کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھیار ادا کر لیا تھا، کہو ہندوؤں کا نام و نشان مٹا کر ہد ملیں گے۔ دونوں جانب کے لشکر پوری قوت، استقلال اور جوش سے لڑ رہے تھے۔ کسی کو موت کا خوف نہ تھا، نہ کسی نے پسپائی کا خیال کیا۔ میدان جنگ میں تلواریں اور کھانڈے آندھی کی طرح چل رہے تھے۔ فزانہ ریت تکبیرہ اور جنگیشور سے گون جرہی تھی۔ سرٹکٹکر زمین پر اولوں کی طرح برس رہے تھے۔ خون بہہ کر ندیوں کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ لاشوں سے میدان بھر گیا تھا اور گھوڑوں کے سموں تلے وہ چلے جا رہے تھے۔ ترکاور ہندو دونوں کے گھوڑے زندہ مردہ کے درمیانہ متیاز کیے بغیر دوڑتے پھرتے تھے۔ ہر جانبہ ایک قیام تخیز منظر تھا، گویا دنیا کا انجام آ گیا ہو۔ اس یاتنا میں سلطان محمود غزنوی خیمے کے دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے۔ ان کے دل میں غیرت و ایمان کی لہراٹھی۔ انہوں نے خود سے کہا، مجھ پر حیف ہے کہ میں زندہ ہوں اور میرے مسلمان بھائی جانے دے رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو ڈرتا رہا اور مجاہدین لڑتے رہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا میری جان ان مجاہدوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود غزنوی نے للکار کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ سارا رسالہ بھی گونج اٹھا۔ سلطان نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی کیں، تلوار بلند کی اور نعرہ لگایا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پھر واشیر کی طرح ہندوؤں پر جا ٹوٹے۔ اگرچہ سلطان اسوق تامر رسیدہ تھے، مگر ان کی طاقت جوانوں جیسی تھی۔ وہب جلی کے سیتیز سے دشمنوں کے بیچ داخل ہوئے اور اپنے وارثے کے دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کے سپاہی بھی اپنے سلطان کے جوش سے متاثر ہو کر نئی قوت کے ساتھ لڑنے لگے۔ دیکھتے ہندوؤں کی صفیں ٹوٹ گئیں، لاشوں کے ڈھیر لگے اور خون کے دریا بہنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی کا حملہ ہاتنا شدید تھا کہ ہندو گھبرا کر پسپا ہونے لگے۔ جب عام مسلمانوں نے اپنے سلطان کو میدان میں لڑتے دیکھا وہ ان کے اندر بھینیا حوصلہ پیدا ہوا۔ اب ہر مجاہد شیر بن گیا، ہر سوراپنے سے کئی گنازیہ دہ طاقت دکھانے لگا۔ جنگ کے شعلے بھڑکاٹھے اور میدان سومنات میں آسمان تک دھواں اور گرد پھیل گئی۔ ہندو نے بھی ہم تبان تھی، مگر وہ جذبہ ہان میں نہا تھا جو سلطان کے نعرے سے مسلمانوں کے دلوں میں جاگاٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی صفیں بکھر گئیں۔ ان کے گھوڑے بدحواسی میں بھاگنے لگے، سوارا ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے، کچھ کے گھوڑے گر کرم پر جا پڑے۔ میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ آخر کار ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہو گئے۔ مسلمان تلواریں لہراتے ان کا پیچھا کرتے رہے۔ قلعہ کے سامنے کا میدان جو چند المحے پہلے متاور تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، اب فتح کے نعروں سے گونجا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی قیادت میں مسلمانوں نے سومنات کے محافظوں کو شکست فاش دی، اور تاریخ نے اس دن کو اسلامی شجاعت اور ایمان کی ایک لازوال داستان کے طور پر یاد رکھا۔